ویلکم بیک بدرالدین کاکڑ صاحب، فہیم سردار صاحب اور مرزا عبدالرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مرزا عبدالرحمان صاحب، جو بات بدرالدین کاکڑ صاحب نے کہی ہے وہ بزنس کے اصل مسائل ہیں جو بزنس مین سے جڑے ہیں، بزنس سے جڑے ہیں، اور یہ چھوٹے طبقے سے لے کر مڈل طبقے تک، بڑے کا تو الگ ہی ایک مسئلہ ہے نا۔ ہم بات کرتے ہیں اب جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ ملک کے اندر کاروبار چلے گا تو پیسے کی ریل پیل ہوگی۔ اب آپ یہ ایکسپورٹ تو کافی لمبا عرصہ تھوڑا اس پہ بریکیج ہی لگا رہے گا۔ جو بات انہوں نے کہی ہے سر، میں چاہوں گا تھوڑا سا اس میں آپ اپنا بھی انپٹ دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دیکھیں جی بات یہ ہے کھوکھر صاحب کہ انہوں نے بالکل درست کہا۔ اصل بات یہ دیکھیں جس بات پہ بھی حکومت آتی ہے اس حکومت اس بات پہ ٹھہرتی نہیں اور اس پہ عمل درآمد نہیں کراتی۔ جیسے چینی کا مسئلہ ہے، اب دیکھیں چینی کا ہائی کورٹ پنجاب نے کہا کہ یہ وہاں بتایا گیا 54 روپے اور 57 روپے میں یہ اس کی کاسٹ ہے اور 66 روپیز میں بیچی جا سکتی ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے دوسرے ادارے کے حوالے کر دی فیصلہ کرنا۔ ہمارے ملک میں ایک ڈیسیژن نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں یہاں پہ اسلام آباد کے عدالت عالیہ کے چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا تھا کہ 70 روپے میں بیچو۔ اس وقت حکومت نے تو ہاتھ پہ ہاتھ مار کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، لیکن کب بکا۔ اب دیکھیں پیٹرول کا بحران تھا، جب پیٹرول ایک دم انہوں نے سستا کیا، سستے کرنے کے بعد کیا ہوا کہ لوگوں نے اپنے بند کر دیا۔ جو بڑے بڑے امپورٹر تھے انہوں نے بند کر دیا، پیٹرول ملنا ہی بند ہے۔ حکومت کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا کہ ان کو مجبور کرتی پیٹرول لیتے، کیونکہ حکومت غلط تھی۔ کس کو فائدہ ہوا، اب دیکھیں کس کو پی ایس نقصان او کو ہوا، عوام پہ اس کا کچھ نہیں بتایا۔ ایک کو انہوں نے اجازت دے دی، باقیوں کو اجازت نہیں دی۔ نہ اجازت دینے کے ظاہر ہے وہ مہنگا پیٹرول ہو کے سستا تو بیچ نہیں سکتے، انہوں نے بند ہی کر دیا۔ اب حکومت نے دیکھیں پھر کیا، حکومت کرتی مارتی ایٹم بم ہے اور بم مارتی ہے، اور اس کے علاج کے لیے ہمیں پیراسٹامول کی گولی دے دیتی ہے۔ ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ دیکھیں عوام کو دیکھیں، عوام بیچاری تڑپ رہی ہے۔ ایسا کسی دور میں نہیں ہوا، حقیقت ہے بتا رہا ہوں کہ جو فیصلے ہوتے ہیں ایک دن ہوتے ہیں دوسرے دن بدل جاتے ہیں۔ میرے خیال میں ان کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ دیانتدار ہے، وہ چاہتے ہیں عمران خان کا جو وین ہے یقیناً میں سمجھتا ہوں وہ چاہتے ہیں، لیکن آگے ان کی جو ٹیم ہے نا ان میں ایسے کئی نکمے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کے اہل نہیں ہیں، اور ان کو خام خواہ بیچ میں رکھ کے حکومت کی سبکی ہو رہی ہے۔ اور خدا را ایسے لوگوں کو لائیں جو ٹیکنیکل ہوں، جو اس کام کو سمجھتے ہوں، جو اب جیسے وہ بتا رہے ہیں۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے بلوچستان کے لیے ایک کیا، لیکن بلوچستان میں آج تک وہ گئے ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں بلوچستان میں کیا مسائل۔ ایک بندے کو دیکھیں، ایک بندے کو پتہ ہی نہیں آپ کے مسائل۔ اب دیکھیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں 5 اسٹار ہوٹل میں اور بات کریں آپ ایک ڈھابے کے ہوٹل کی، تو وہ بیچارہ بہت ڈیفرنس ہے۔ دیکھیں نا، دیکھیں بجلی کا بحران ہے وہ بھی پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ روزانہ بجلی اسلام آباد جس سیکٹر میں بند ہو رہی ہے جا رہی ہے، اور ان کو F10 میں سارا دن نہیں ہوتے، وہ ان سے پوچھو کہتے ہیں فالٹ ہے۔ انڈسٹری کا سارے انہوں نے کہا، انڈسٹری کا انہوں نے کہا 70 تک، حالانکہ انہوں نے کہا انڈسٹری کو بھی ہم مراد دیں گے، 70 کلو واٹ تک دی۔ بھئی دیکھ 70 کلو واٹ تو انڈسٹری کوئی نہیں ہوتی، انڈسٹری تو ہوتی ہی ہے 400 کلو واٹ، 600 800 اوپر، اور انہوں نے کسی سے کچھ نہیں کیا۔ اب دیکھیں اب انہوں نے جو کیا ہے نا، انہوں نے کہا کنسٹرکشن سائٹ پہ کیا ہوا، کچھ بھی نہیں، پروجیکٹ بند پڑے ہیں، کوئی کام نہیں ہو رہا۔ سارے حکومت کے جو وعدے ہیں وہ دعووں تک ہے، کاغذوں تک ہے، پریکٹیکل نہیں ہو رہے۔ خدا را انہیں چاہیے کہ ایسی ایک ٹیم لے کے آئیں جو کام جانتی ہو۔ دیکھیں سابقہ دور تھے، لوگوں نے ان سے جان چھڑانے کے لیے ان کو حکومت دی، اور انہوں نے یہ سوچا تھا کہ یہ آئے ہیں، یہ کوئی تبدیلی لائیں گے اور اچھے ماحول کے بعد، لیکن ان کی تبدیلی کیا تھی، ان کاغذوں تک رہ گئی، کچھ بھی نہیں۔ سر ابھی میں آپ کو ایک چیز ابھی شیئر کرتا ہوں، وہ جو تبدیلی کی آپ بات کریں فہیم صاحب۔ سر آٹا اور گندم بحران سے متعلق جو وزارت صنعت ہے اس نے کاسٹ آف پروڈکشن سے متعلق رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروائی ہے۔ اب ذرا اس رپورٹ میں سنیں، وہ کہہ رہے ہیں پیداواری لاگت 54 روپے سے 59 روپے تک ہے، پھر وہ کہہ رہے ہیں اس پہ منافع بھی ڈال لیں تو 67 روپے میں فروخت ہو سکتی ہے۔ تو ملک میں گندم اور چینی کی قیمتیں بڑھتی رہی ہیں، مسابقاتی کمیشن سویا، مطلب ایک وزارت ایک ادارے پر ڈال کر بری و ذمہ ہو سکتی ہے سر، جیسا کہ پی آئی اے کے معاملے میں بھی ہوا؟ میرا نہیں خیال اب کوئی بھی بری ہو سکتا ہے، کیونکہ اب دور بہت چینج ہو گئے ہیں۔ جو بھی ہے ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں نہیں تو ایک نہ ایک دن۔ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے کہ جو نیگیٹیوز ہیں وہ نیگیٹیوز ہیں۔ آپ کی اگر بحران کہیں آتا ہے تو دیکھیں سمپل، اس کو سمپل کر کے دیکھیں، ڈیمانڈ اور سپلائی۔ کیا ڈیمانڈ ختم ہو گیا تھا یا سپلائی ختم ہو گئی تھی؟ ڈیمانڈ تو ادھر کا ادھر ہی تھا، جو قوت مانگ جو ہوتی ہے وہ تو ادھر ہی تھی، لیکن جب سپلائی اوپر نیچے ہوگی تو پھر پرائس بھی اوپر نیچے ہوگی۔ یہ تو بڑی سمپل سی ایک بات ہے۔ ظاہری بات ہے اگر سپلائی میں سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اگر وہ اوپر نیچے ہوتی رہے گی۔ میں چاہوں گا اس میں ایک چیز اور ایڈ کریں فہیم صاحب۔ جی دو فیکٹرز ہوتے ہیں، ایک
کہ ادھر یو آر اویئر آف دا ایشو اور دوسرا آپ ایشو کی اویئرنیس نہیں رکھتے گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے. دونوں میں معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ اویئر ہیں اور آپ اس پہ ٹھیک نہیں کر رہے تو آپ کلپریٹ ہیں, اگر آپ اویئر نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی نیگلیجنس ہے. بالکل جی, دیکھیں انسان کو جو ہے ون مسٹ بی اویئر, آئی مسٹ بی اویئر, یو مسٹ بی اویئر. جو میں کہتا ہوں چیزوں کو سمپلیفائی کریں تاکہ بالکل بنیادی بات پہ آ جائیں, بنیادی بات سے پھر بلڈ اپ کرنا شروع کریں. جو سپلائی اوپر نیچے ہوگی تو اس سے پھر پرائس ہلے گی, کیونکہ جو قوت مانگ ہے وہ تو ادھر کی ادھر ہی ہے نا, وہ کہیں گئی تو نہیں, وہ کم تو نہیں ہوئی تھی, وہ شاید تھوڑی بڑی ہو. تو جب سپلائی ہلتی ہے تو سپلائی کیوں ہلتی ہے؟ سپلائی ہلنی نہیں چاہیے, کیونکہ دیکھیں دنیا میں بڑے میکنزمز ہیں. اب کوئی بھی پارشلی ڈیولپڈ اکانومی کی بات کر لیں, ڈیولپڈ اکانومیز کے اپنے مسئلے ہیں, اور وہ کون سے آج کل اتنا اچھا کر رہے ہیں, ان کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. جو بھی ایک اچھی اکانومی ہے اس کے اندر آپ نوٹ کریں گے کہ سپلائی اور ڈیمانڈ میں انٹرفیئرنس نہیں ہونے دیتے وہ, اس سے پھر آپ کا سسٹم چلتا رہتا ہے, اور اس کے باوجود اتنے مسئلے آتے ہیں. تو آپ امیجن کریں, جسٹ امیجن کہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا کیجولی لیں یا ٹھیک طریقے سے نہ لیں, یا اگر ہم تھوڑا لیٹ ری ایکشن شو کریں. ڈیمانڈ اور سپلائی بڑی ایک اہم چیز ہے جس پہ ساری اکانومی چلتی ہے. ابھی جیسے ہمارے بھائی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں, ہمارے بھائی کوٹا میں جو بیٹھے بات کر رہے ہیں, دیکھیں بڑی پریکٹیکل بات کر رہے ہیں, انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو بہت مشکل ہو سمجھنے کی. بڑی پریکٹیکل گراؤنڈ ریالٹی والی باتیں ہیں. جہاں وہ ٹھیک ہونی شروع ہوں گی تو آپ کو ایکٹیویٹی بڑھنی شروع ہو جائے گی, ایکٹیویٹی بڑھے گی تو اکانومی بہتر ہو جائے گی. میں اس وقت کہہ رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم بالکل بیسکس پہ آ جائیں نا تو پھر چیزیں ڈفرینشیٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ یہ لیفٹ ہے تو یہ رائٹ ہے. میں تینوں سے, آپ تینوں حضرات سے ایک چیز پر ضرور کامنٹ لوں گا, وہ ہے آپ جب ٹیکس کلیکشن کے محصولات کے اہداف, مطلب ٹیکس کلیکشن کے اہداف سیٹل کرتے ہیں تو ظاہر ہے اپنی اکانومی دیکھی جاتی ہے, پھر آپ اپنی ارننگ دیکھتے ہیں, ریونیو دیکھتے ہیں, آپ بزنس مین طبقے کو دیکھتے ہیں وہ کیا کما رہا ہے, عوام کی جیب میں کتنا پیسہ ہے جو خرچ سکتی ہے, کنزمپشن پاور کیا ہے, یہ ساری چیزوں کی ایک ریسرچ, اور ظاہر ہے بہت مشکل کام ہے یہ, وہ ایف بی آر کرتی ہے. میں بدرالدین کاکڑ صاحب سر, یہ ساری چیزیں دیکھ کر جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے 3957 جو بلین ہے اس کے اہداف حاصل کر لیے ہیں, یعنی 50 ارب زیادہ حاصل کر لیے ہیں جتنے ہمارے سیٹلڈ اہداف تھے. پھر اس کے بعد ایف بی آر کی چیئرمین کو ہٹا دیا جاتا ہے اہداف حاصل کرنے کے بعد, ایک نئے چیئرمین آ جاتے ہیں, کچھ چوتھے ایف بی آر کے چیئرمین اسی ٹینیور میں تبدیل ہو گئے. تو بدرالدین کاکڑ صاحب سر, بزنس کمیونٹی سے ہی پیسہ نکلنا ہے اور پھر عوام کی جیب سے ہی جانا ہے, تو اب جو اس بجٹ میں انہوں نے ٹیکس محصولات رکھے ہیں آپ سمجھتے ہیں ریئلسٹک ہیں؟ اصل میں جنہوں نے کی پہلے بجٹ میں انہوں نے اتنے لوگوں کو کم کر دیا ٹیکسز کہ اس میں انہوں نے جتنی بھی, جہاں تک آپ کہ ہماری اکانومی سلو ہوئی, ہماری اکانومی سکڑ گئی, ہم نے بینک انٹرسٹ اتنے بڑھا دیے, ہم نے اکانومی کو سلو کرنا شروع کیا, ہر سیکٹر کی کوشش کی کہ ٹیکس میں لانے میں, تو جہاں پر انہوں نے یہ کیا ہے. لیکن آج کے حالات میں آپ دیکھیں کہ ہماری مارکیٹ میں بالکل پیسہ ناپید ہو گیا ہے, اور کاروبار کو اگر آپ نے یہ اپنا بلڈنگ اور ریئل اسٹیٹ کی طرف آپ لوگوں نے اس کو ہم لوگوں نے اس کو ریلیف دیا ہے, لیکن وہ ریلیف ہم نے ایسا ٹائم میں دیا ہے کہ آپ کی اکانومی آکسیجن پہ آ گئی, آپ نے ریلیف دیا ہے. آپ نے ان دنوں پہ کوئی ریلیف نہیں تھا دیا کہ جس ٹائم میں اس کو ڈیمانڈ کر رہی تھی. سیکنڈ میں ایک چیز کی طرف آؤں گا کہ آپ نے مسابقتی کی کمیشن کی بات کی, پاکستان میں ریٹس کی بات کی, اس چیز کو چونکہ جو گندم اور آٹے کی ریٹ کی آپ بات کرتے ہیں, گورنمنٹ نے تمام ملک کے اندر میں جو بین الصوبائی پابندی لگائی اور صوبے کے اندر بین الاضلاعی پابندی لگائی. انہوں نے تمام انڈسٹری کو گندم کے سٹاک کرنے سے روکے رکھا, اور انہوں نے زور زبردستی اپنے سٹاک ڈیولپ کیے. لیکن یہ کہاں کا یہ ایک سوچ ہے کہ آپ زور زبردستی سٹاک ڈیولپ کرو, لیکن مارکیٹ کو اپنے باؤ اپنے چھوڑنا ہوتا ہے, وہ اپنی فلو خود بناتا ہے. جی, فری فلو پالیسی ہوتی ہے, فلو بنا کر کے نہیں دے سکتے. انہوں نے اس طرح جب کیا, لازمی بات ہے مارکیٹ کو خالی کیا, اور گورنمنٹ نے اپنے پاس سٹاک جو ہے وہ مینٹین کیے. اب جب مارکیٹ میں مانتے ہیں تو صرف نقطۂ نظر گورنمنٹ کے سٹاک بن جاتی ہے, اور گورنمنٹ کے سٹاک اتنا نہیں ہے کہ پوری پاکستان کی جو پاپولیشن ہے اس کو دے سکے. لازمی بات ہے آپ کے پاس اوپن مارکیٹ میں سٹاکس ہونے چاہیے. جو ہم لوگوں نے شروع سے پینک کریٹ کر کے پابندیاں لگا کر کے ہم نے اس توازن کو خراب کیا ہے. یہ اصل میں ہوتے ہیں پالیسی بیس چیزیں.
اگر آپ پالیسی بیس چیزوں کو شروع سے آپ اس کو فوکس کرتے ہو تو اس کا ایک بہتر رزلٹ آپ کے پاس آتا ہے مینجمنٹ کے طور پر. ہم نے مینجمنٹ میں اس کو اس طریقے سے نہیں لیا کہ جس طرح لیور چینج سے, اور سب سے بڑھ کر جس کاروبار سے وابستہ لوگ ہیں ان کے رائے کو اولویت نہیں دی گئی ہے. یہ اپنے طرف سے ایک ان کی تھنکنگ ہوتی ہے, جو تھنک ٹینکس ہوتے ہیں ان کی رائے ہوتی ہے. فہیم صاحب میں چاہوں گا آپ اس پہ ذرا اپنا کامنٹ کریں, پھر آپ کو جانا ہے تو میں آپ کو بالکل جانے دوں گا, بس اس پہ ایک کامنٹ کر دیں. یہ جو ہم ایف بی آر کی چیئرمین کی تبدیلی اور پھر ساتھ جو ٹیکس محصولات ہیں اس کے جو آداب سیٹ کیے ہیں, ریئلسٹک ہیں دونوں چیزیں کو میچ کرتی ہیں کہ ایک بندے نے آداب حاصل کر لیے ہیں اس کو ہٹا دیں دوسرا لے آئیں؟ کیوں سر, کیا ٹیم کوئی ٹھیک کام نہیں کر رہی ہے اگر حاصل کر بھی لیے ہیں؟ دیکھیں اس میں وہ ہوتا ہے نا, ایک بحث نہیں میں کریٹ کرنا چاہ رہا, لیکن کوئی وجہ ہوگی کہ ان کو چینج کیا ہے, شاید کوئی پلان تھا, مطلب میں سچی بات ہے میرے علم میں نہیں ہے, لیکن جو بھی ہے بہت اہم ہے, بہت ضروری ہے کہ ہماری پالیسی اور گراؤنڈ ریالٹی یہ میچ کر جائیں. دیکھیں ہمارے جو بھائی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, کوئٹہ سے جو کہہ رہے ہیں, ایف پی سی سی آئی سے جو وہ بھائی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریئلسٹک بزنس کی جو ریالٹیز ہیں اس پہ مبنی آپ نے کام کرنا ہے. دیکھیں وہ کس لیے چینج ہوئی میں آنیسٹلی آئی ڈونٹ نو, لیکن ایک بات میں بالکل کیٹیگوریکلی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ایف پی آر کو بھی بڑی ہیلپ کی ضرورت ہے کہ وہ ریفارمز کی ضرورت ہے سر, کہے نا ریفارمز کی ضرورت ہے, کیوں نہیں ہے, بالکل اور ہمیں بھی بہت ضرورت ہے کہ ایک ایف پی آر جیسا ایک سسٹم ہو جو, دیکھیں میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں ایک ادارے کی پاکستان میں, وہ ہے نیڈرا کب سے اتنا قابل ہوا ہے کہ وہ دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ کر رہا ہے اپنا سسٹم. وہ ہمیں پتہ ہے, آپ جا کے ان کی ویب سائٹ پہ دیکھ لیں کہ دوسرے ملکوں کو سسٹم دے رہے ہیں, سعودیہ کو دے رہے ہیں, پتہ نہیں کن ملکوں کو دے رہے ہیں, کیونکہ سمپل ہے وہ سسٹم. جس دن میں بالکل حلفاً کہنے کے لیے تیار ہوں کہ جس دن ایف پی آر کا بھی سسٹم مزید سمپلیفائی ہو جائے گا, اب آپ کے جو سارے یہ فریگمنٹڈ ٹیکسیشن سسٹمز جو ہیں سمپل ہو جائیں گے, پھر وہ نہ ہمیں یہ ڈسکس کرنے کی ضرورت پڑے گی کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, بس سمپل ایک سسٹم ہے وہ چل رہا ہے. آج تک مطلب ہم جو ہمارے سسٹمز ہیں جیسے نیڈو وغیرہ کے کوئی ڈسکس ہی نہیں کرتا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, کیونکہ سسٹمز چل رہے ہیں. بہت شکریہ فہیم سردار صاحب آپ کا, آپ نے ہمیں آج وقت دیا اور پھر آپ نے جانا ہے, بالکل آپ کو جانے دیتے ہیں, پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی آپ سے اس پر مختلف چیزوں پر بات کروں گا. مرزا صاحب سر اسی بات پہ میں چاہوں گا آپ کا بھی کامنٹ. سر بات یہ دیکھیں, انہوں نے بالکل فہیم صاحب نے ضرور کہا طلب اینڈ رسد کی بات, بالکل طلب ہوگی تو رسد ہوگی, اس میں تو کوئی شک نہیں, یہ بالکل صحیح ہے. لیکن میں یہ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ حالات میں ایف پی آر کو دیکھیں, آپ نے اتنا فعال کر دیا کہ لوگوں کو سانس لینا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ ایف بی آر سے بڑی مشکل سے پرانے بوسیدہ نظام سے تاجر نکلنے لگے تھے. آپ نے پھر وہی سارا کام ایف بی آر کے سپورٹ کر دیا. اب پھر آپ کو پھر ایک انکم ٹیکس کا انسپیکٹر جو ہے وہ تاجر تنگ کرے گا اور اس کی مرضی سے ہمیں چلنا پڑے گا, اور اس کے خلاف اپیل اگر آپ کمشنر کے پاس کریں گے تو اسی ڈپارٹمنٹ کے پاس کمشنر کے پاس آپ کو جانا پڑے گا, وہی منصف ہوگا اور وہی انصاف دینے والا ہوگا. آپ خود سوچ لیں کہ جس وقت ملزم اور منصف دونوں ایک جگہ پہ ایک ہی ہوگا تو اس کا کیا فیصلہ ہوگا. پھر انہوں نے دیکھو کیا ہے کہ جو انہوں نے کیا تھا پہلے کہ بھائی بجٹ میں کہ جو اپیل کریں گے اپیل کے 10% جمع کرائیں گے, وہ اس کے بعد جب آپ ٹریبیونل میں جائیں گے اس کے لیے پرابلمز ہوں گے. ایک اچھا سسٹم نکل آیا تھا, ون ونڈو انہوں نے کر دیا تھا. ہم نے انہیں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تاجروں سے ایسا سسٹم بنا لیں جس میں چھوٹا تاجر جو اس کی کیٹیگری بنا دیں, اس سے ٹیکس فکس کر دیں, اس سے سالانہ ٹیکس لے لیں, اس سے آپ کو کافی ریلیف مل جائے گی. اسی طریقے سے پرانے جو ٹیکس پیئر ہیں ان کو مت تنگ کریں, نئے ڈھونڈیں. دیکھیں اس ملک میں ٹوٹل 5-7 لاکھ بندہ ٹیکس دینا, نہیں ٹیکس دینے کے دیکھیں 22 کروڑ کی آبادی میں کم سے کم نہ کرتے 4-5 کروڑ بندہ جو ٹیکس والا ہے. اگر آپ یا دیکھیں آپ کے ملک میں یا ٹیکس دے رہے ہیں اس کو ملازم دے رہے ہیں سرکاری, یا جو ہے وہ اوپر انڈائریکٹ اسی لیے لگے نا سر. دیکھیں آپ سیل ٹیکس ہے, آپ 17 سے ڈبل سے یہ 40-50% پہ تو چلا جاتا ہے, اسی وجہ سے جاتا ہے نا سر. ہر چیز پہ آپ پہ ڈائریکٹ ٹیکس لگے ہوئے ہیں, ان چیزوں سے بہت مسئلہ ہے. دیکھیں جیسے پیٹرول کا تھا, حکومت نے سوچا ہی نہیں, ایک دم پرائم منسٹر کہہ رہا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کیسے انہوں نے پیٹرول بڑھا دیا. اب پھر واپس کریں گے. جب پیٹرول بڑھایا, پیٹرول ختم ہو گیا, تو حکومت کی رٹ ہونی چاہیے تھی وہ لوگوں کو پکڑتی کہ جنہوں نے یہ کام کیا. آپ کہتے ہیں پھر کام کریں گے تو 3 مہینے کا مارجن ہوتا ہے. جی آپ جو پیٹرول آپ نے لیا ہوتا ہے 3 مہینے پرانی پے پر لیا ہوتا ہے, پرانے اس پہ. اب ہمیں پیٹرول جب بڑھتا ہے, مصیبت ہمارے لیے یہ ہے کہ
آج گرا تو آج ہمیں گرنے کا فائدہ نہیں دیں گے، لیکن اگر بڑھ گیا تو اس کا نقصان سر صرف ایک ادارے کو پی ایس او کو انہوں نے اجازت دی منگا لو سستا پیٹرول، حالانکہ ان کے سٹوریج بھی خالی پڑے تھے. دنیا میں پیٹرول جو کمپنیاں نکال رہی تھی وہ کہتے تھے کسی کے پیٹرول ہم نکالیں اور وافر مقدار میں نکلتا تھا لینے والا اور لیکن اللہ کوئی تھا. اور انہوں نے کتنی بد نصیبی ہے ہمارے ملک کے جو معیشت کے جو دعوے دار ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وقت پہ ان کو بھی اجازت دیتے تاکہ وہ بھی پیٹرول خریدتے تو آج پیٹرول ہمیں سستا ملتا. لیکن ان کی نااہلی کی وجہ سے عوام آج بھگت رہی ہے کہ 25 روپے لیٹر پیٹرول مہنگا ہوا ہے. ان معیشت دانوں کی نااہلی کی وجہ سے کہ وہ اگر ایسا نہ کرتے تو آج اس طرح نہ ہوتا, 25 روپے لیٹر کی بجائے اور بھی پیٹرول کم ہوتا. اچھا بدرالدین کاکڑ صاحب, سر جو سیلز ٹیکس والا معاملہ ہے, ایک جو پروڈکشن کرتے ہیں, دوسرا پھر جو ان سے لیتے ہیں, تیسرا پھر اپنے لیے بلک میں لیتے ہیں, پھر وہ آگے ڈیلرز کو دیتے ہیں, اور پھر دکاندار, اور پھر عوام تک یہ سارا سین جاتا ہے. ایک کوئی پروڈکٹ ہوتی ہے, سیلز ٹیکس تو 17 کر کے عوام تو بیچاری پتہ نہیں کتنا بھر دیتی ہے. سر اس سے کتنا زیادہ ایک تو ڈیمیج ہے عوام کے لیے بھی, کنزمپشن پاور کتنی کم ہو رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے. مہنگائی کے بہت سارے ریزنز اور بھی ہیں, لیکن ایک ریزن یہ بھی ہے. سب سے بڑھ کر تو دیکھو, آپ نے جس ٹائم آپ یہ کمپلیکیٹڈ فیوچر دیتے ہو, خاص طور جو بی آر سے ہم دیتے ہیں, ہمیں یہ سوچنا ہو کہ ہمارے ملک کی لٹریسی ریٹ کیا ہے, اور کتنے لوگ اس میکینزم کو سمجھتے ہیں, اور کتنی ڈاکومنٹڈ ہمارے پاس رجسٹرڈ جو ہمارے ٹریڈرز ہیں, بزنس مین ہیں ہمارے پاس ہے. اگر ہم اس کو رجسٹریشن کی طرف لاتے ہیں, سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے ایز آف بزنس جو ہے اس کو ممکن بنانا ہوگا. اور کس طریقے سے, کیونکہ اس کے لیے آپ کو خود ایک اکانومی اس کے لیے بھی جنریٹ کرنی پڑے گی, جو آپ کے ٹیکس لائر رکھو گے آپ کی ڈاکومنٹیشن کے لیے, یہ آپ نے اتنے کمپلیکیٹڈ کر دے کہ آپ اپنے طور پر اس چیز کو کر ہی نہیں سکتے. تو سب سے پہلے تو ایز آف بزنس ڈوئنگ جو ہے یہ دنیا میں سب سے مسٹ ہے, کیونکہ آپ نے ایک ایسا میکینزم دینا ہوگا کہ آپ اپنے ملک کے جو آپ کے دور دراز علاقوں میں جب آپ سیلز ٹیکس جیسے کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ان کے سامنے لے کے جاتے ہو کہ مینوفیکچرر سے لے کر مینوفیکچرر پھر بعد میں جو بیچنے دکاندار ہے اس کے جی ایس ٹی اس کے پاس ہونی چاہیے, اور جس نے پھر آگے اس کو بیچنا ہو تو اس کے بھی معلوم کرنا پڑے گا کہ وہ ٹیکس پیئر ہے یا نہیں ہے. آپ نے جب اتنی بڑی ایک چین بنا دی, اس چین کے لیے آپ کے پاس ایک لٹریسی ریٹ ہونے چاہیے. ملک میں آپ کی اس طرح کی لٹریسی ریٹ نہیں کہ لوگ اس کو سمپلیفائی کرنا چاہیے تھا. میں نے بہت سارے بزنس کمیونٹی سے جو بات کی, وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس دینے کو تیار ہے, لیکن ہمیں سمپل کیا جائے. آپ ایک آدھ ہم سے لیتے ہو اور پھر کہتے ہیں واپس آپ کو دیں گے, آپ اس چیز کو پروو کریں. آپ ان ایڈوانس لیتے ہو, ان ایڈوانس نہ لیں, جتنا بنتا ہے وہ آپ ضرور لیں. ونس ٹیکس کو تعداد کو کم کیا جائے اور اس کو ایک شکل دیا جائے تاکہ لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو جائے, لوگ کس پر لگتا ہے, تاکہ لوگ یہ سمجھ جائے کہ میں نے کس کو اس کو پاس آن کرنا ہے. سب سے بڑی وجہ یہ ہے. اور اس کی دوسری بات یہ, آپ نے مہنگائی کی بات کی, الٹیمیٹلی یہی ٹیکسز اور ہماری یہی جو ہمارے میکینزمز ہیں جو ہم دیتے ہیں ملک کی طرف سے, جو ملکی مشینری دیتی ہے, یہی کاروبار کو مہنگائی کی اتار اور چڑھاؤ کا سبب بھی بنتی ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو دے رہے ہیں. اب پیٹرول کے ریٹ ایک دم اوپر گئے ہیں تو لازمی بات ہے اس کا ایک دم ایک مینٹل امپیکٹ ہوتا ہے. اس نے مختلف کموڈیٹیز پہ آنا تھا, پیسہ روپیہ پر ڈی ویلیو ہوتا ہے, اس کا امپیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. جس آدمی کے پاس جو کنسائنمنٹ پڑی ہوتی ہے وہ نئی کنسائنمنٹ کی طرف سے سوچتا ہے تو اس کی فیزیبلٹی اس ریٹ میں نہیں بن رہی ہوتی. تو لازمی بات ہے اس کے مارکیٹ میں جو سلو ڈاؤن آتا ہے تو سلو ڈاؤن بھی آپ کی جو انفلیشن ریٹ اس کو بڑھانا شروع کر دیتی ہے. اچھا ایک اور چیز, میں مرزا صاحب ایک چیز ہے, خبر ہے, اب دیکھتے ہیں آگے جا کے وہ کس حد تک درست ثابت ہوتی ہے. آئی ایم ایف کا جو رکا ہوا پروگرام ہے اس کی بحالی کے لیے گورنمنٹ کچھ فیصلے کرنے جا رہی ہے, جس میں جنرل سبسڈیز واپس لینے, 14% تک بجلی مہنگی کرنے, 5 کیٹیگریز کے رعایتی نرخ کو محدود کرنے کا فیصلہ. یہ مطلب آپ سمجھ رہے ہیں سارا معاملہ, اور یہ بغیر کوئی اقتصادی سروے کے ہوگا کیونکہ ضروریات کے مطابق یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے. سر اس ملک میں جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں کسی اقتصادی سروے سے نہیں ہو رہا ہے, بلکہ وہ اپنے نظریہ ضرورت تحت کرتے ہیں. اب دیکھیں اس دفعہ جو دیکھیں مالیاتی ادارے ہیں اس وبا کی وجہ سے انہوں نے کافی ریلیکس کیا, انہوں نے اپنے جو قسطیں تھیں وہ لیٹ کر دیں, ان کے ٹرم میں اضافہ کر دیا, لیکن وہ سہولتیں بھی ہم نہیں لے سکے. تو پھر کیا بنے گا اس ملک میں؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کوئی پالیسی نہیں ہے. جس وقت آپ کی کوئی پالیسی نہیں ہوگی تو اس کے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم یہ کرتے ہیں, آج ایک بندے کو لگاتے ہیں, وہ ایک دم آ کے ٹی وی پہ بیٹھ جاتا ہے اور وہ شور مچانا شروع کرتا ہے, 15 دن مہینے بعد پتہ لگتا ہے وہ چلا گیا, رخصت ہو گیا. اس طرح تو نہیں ہوتا نا. اس طرح دیکھیں دنیا میں جتنی پالیسی بنتی ہے, پھر گزارش کرتا ہوں, وہ ہمیشہ لانگ ٹرم ہوتی ہے. یہاں شارٹ ٹرم سارے کام ہیں, ہر کام میں ہم شارٹ کٹ مارتے ہیں. شارٹ کٹ اب دیکھیں کوئی بات ہوتی ہے, ذرا سی بات ہوتی ہے, پہلے اس کی تصدیق نہیں کرتے, ایک دم دنیا میں وویلا چھوڑ دیتے ہیں. اس وویلے سے ہی ہوتا ہے ملک کی بدنامی بھی ہوتی ہے, معیشت بھی تباہ ہوتی ہے, ملک بھی تباہ ہوتا ہے. اب آپ نے دیکھیں جیسے آپ اگر شرح سود کم کر رہے ہیں, شرح سود کم کریں گے لے گا کون؟
دیکھیں انڈسٹری بند پڑی ہے, کاروبار ہے نہیں ہے, لوگ تو اس وقت جو دیکھیں اس پوزیشن پہ پہنچ گئے ہیں کہ ان کی جس بندے کی اگر ایسٹ سے 100% وہ 100 سے 50-40 پہ چلا گیا. سر تنخواہیں بھی دینی تنخواہیں بھی مزدور بے روزگار صاحب دیکھیں بڑے بڑے بیروزگاری بڑی تیزی سے بڑھی آپ کے ملٹی نیشنل جو ہوٹلز ہیں, ملٹی کمپنیز ہیں, انہوں نے 70% ڈاؤن سائزنگ کر دیا, انہوں نے بندے نکال دیے ہیں اور بندے بیچارے بے روزگار پھر رہے ہیں. وہ کہاں جائیں گے, حکومت کہاں ان کو ایڈجسٹ کرتی ہے. ہمیشہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ روزگار دیا کرتا ہے, لیکن اس ملک میں انہیں چاہیے پرائیویٹ سیکٹر کو آگے لائیں, پرائیویٹ سیکٹر کے وہاں سے لوگ لیں. سر اس کا ایک طریقہ کار ایس ایم ای ہو سکتا تھا, لیکن اب ایس ایم ایز کہاں سے آئیں گے جب لوگوں کو اپنے کھانے کے لالے پڑ گئے, نوکریوں کے مسائل ہیں اور پیسہ ہے نہیں, کاروبار چل نہیں رہا. نئے آئیڈیاز کے ساتھ جو نوجوان نسل ہے وہ اپنی کو کاروبار چھوٹے لیول پہ شروع کرے جیسے پہلے ہوتا تھا, 2-3 سارا ابھی انہوں نے کہا تھا ایس ایم ای کے لیے 5 لاکھ سے 50 لاکھ روپے قرضہ دیں گے. سر وہ بھی مشکل شرائط ہے, اگر آپ وہ شرائط دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو. سر آپ اندازہ لگائیں کہ ورلڈ بینک نے پیچھے اسکیم نکالی تھی, وہ کہتے ہیں جی ہم 50 لاکھ تک چھوٹے لوگوں کو قرضہ دیں گے. جب میں ان کی شرائط سنی, وہ شرائط آپ دیکھیں, وہ کہتے ہیں جی اس کو دیں گے جس کا آلریڈی پہلے 50 لاکھ کا بزنس ہوگا, اس کو پھر 10 لاکھ دیں گے. تو پھر آپ بتائیں یہ تو نہ چلنے والی بات ہے نا, پھر وہی وہاں پہ. بدرالدین صاحب, سر ایس ایم ایز کی بات تھوڑی سی میں آپ سے کر لوں, کیا صورتحال ہے سر بلوچستان بھر کی؟ مجھے ویسے تو اوورال سچویشن ہمیں پتہ ہی ہے, لیکن اب اس صورتحال میں کیا یہ بات کو مذاکرہ خیز ہے کہ ایس ایم ایز کی تھوڑی سی بات کر لیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری ویڈیو لنک پہ میٹنگ ہوئی ہے رضا باقر صاحب سے, گورنر اسٹیٹ بینک صاحب سے. اس شخص کے ایفرٹس مجھے وہ آپٹیمسٹک سوچ کے مالک ہیں, وہ ایک سوچ رکھتے ہیں, لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز یہ جو ہمارے بینکس ہیں, جو اسٹیٹ بینک کے انڈر کام کرنے والے جنہوں نے ایس ایم ایز کو سپورٹ کرنا ہے, جو کنونشنل بینکنگ کرتے ہیں, ان کی 1% بھی رائے نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر اس ایفرٹس کو, جو اسٹیٹ بینک کے ایفرٹس ہے, اس کو گراؤنڈ پہ لاتے ہوئے اسے پریکٹیکلی اس کو ایک شکل دے, کیونکہ اس کی بہت بڑا فقدان ہے. اور اس کا ایک مسئلہ سامنے آ رہا ہے کہ بینکس نے اسٹیٹ بینک کے جو نئی پالیسیز ہے, جو ان کی ری فائنینسنگ ہے, جو ان کا ایس ایم ایز کے لیے جو فائنینسنگ کے جو اسکیمز یہ لائے ہیں, وہ اسکیم سب بہتر اسکیم, اس کا بہت اچھا امپیکٹ آنا تھا اگر ہمارے بینکس اس کو فالو کرتے. آج بھی میں آپ کے چینل کے توسط سے کہتا ہوں, کسی بھی بینک میں جائیں کہ اسٹیٹ بینک کے ری فائنانس کے کسی بھی اسکیم کے بارے میں مجھے بتائیں, یقیناً اس بینک میں گھومنے سے 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ میں انتظار کریں, اس بینک میں آپ کو یہ ڈیسک نہیں ملے گا کہ وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا کہ ہاں اسٹیٹ بینک کے یہ اسکیم آئے ہوئے ہیں ایس ایم ایز کے لیے, انڈسٹریز کے لیے. سر یہ بات درست ہے بدرالدین صاحب, بالکل درست بات ہے. میں بہت معذرت کے ساتھ وقت کی کمی ہے, انشاءاللہ پھر اگلے کسی پروگرام میں اس پر بات کریں گے. مرزا عبدالرحمان صاحب بہت شکریہ آپ کا, بدرالدین کاکڑ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. پھر ہوگی آپ سے ملاقات پیر کے روز, اپنا خیال رکھیے گا.